اسی جنگل میں سے 3 دوست شکار کے لیے آئے تھے۔ جب وہ شکار کر کے لوٹنے لگے تو ان میں سے ایک دوست جس کا نام ناصر تھا کہنے لگا، مجھے لگتا ہے ناصر نے کہا یہاں کوئی مصیبت میں ہے۔ کیا تم لوگ کسی کے رونے کی آواز نہیں سن رہے؟ مجھے تو کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، چلو جلدی سے دیکھتے ہیں، شاید کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ پھر تینوں دوست آواز کے سمت میں چل پڑے۔ آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ 3 خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں۔ ناصر آگے بڑھا اور ان سے پوچھا، تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو اور اتنا کیوں رو رہی ہو؟ زینب نے ناصر کو اپنی پوری کہانی سنا دی۔ لڑکوں کو ان پر بڑا ترس آیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے، کیوں نہ ہم ان لڑکیوں سے شادی کر لیں، انہیں ایک چھت مل جائے گی اور ہماری زندگی بھی سکون سے گزرنے لگے گی۔ پھر ان تینوں لڑکیوں نے ان تینوں لڑکوں سے شادی کر لی۔ زینب کی شادی ناصر کے ساتھ ہو گئی۔ اتفاق سے ان تینوں دوستوں کے گھر پاس پاس تھے۔ تینوں بہنیں خوش خوش اپنے گھروں میں رہنے لگی۔ 1 سال کے بعد زینب کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ یہ دیکھ کر ناصر کے دوست نے زینب کی بہنیں بہت خوش ہوئیں۔ آہستہ آہستہ زینب کا بیٹا 2 سال کا ہو گیا۔ ایک دن ناصر نے اپنے دوستوں سے کہا، میرا آج پھر جنگل میں شکار کرنے کا من ہو رہا ہے، چلو شکار پر چلتے ہیں۔ لیکن اس کے دوستوں نے منع کر دیا اور کہا، ہمیں تو کسی ضروری کام سے جانا ہے، ہم تمہارے ساتھ جنگل نہیں جا سکتے۔ ناصر نے زینب سے اجازت لی اور اکیلا ہی جنگل میں شکار کے لیے چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد کئی دن گزر گئے، وہ ناصر گھر واپس نہیں آیا۔ زینب بہت پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی بہنیں بھی اس کی فکر میں۔ اب کے جیجا ناصر کے دوست نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، ہم ناصر کو ڈھونڈ کر ضرور واپس لائیں گے۔ لیکن قدرت کو یہی منظور تھا۔ ناصر کے دوست بھی اسے ڈھونڈنے جنگل گئے لیکن وہ بھی واپس نہیں لوٹے۔ ان تینوں بہنوں پر ایک بار پھر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک دن زینب اپنے بیٹے کو سلا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ فقیر جس نے ہرے رنگ کے کپڑے پہنے میں دروازے پر کھڑا ہے۔ زینب اسے دیکھ کر بولی، بابا میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میرا شوہر آئے گا تب آپ آ جانا۔ اس پر فقیر بولا، بیٹی مجھے بہت بھوک لگی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے میں کیا حرج ہے؟ زینب نے مجبوری میں اسے فقیر کو گھر میں بلایا اور اس کے لیے کھانا بنانے لگی۔ لیکن وہ جادوگر فقیر بری نظروں سے زینب کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ جادوگر اٹھا اور زینب کے قریب آیا اور بولا، سنو لڑکی، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اپنے بیٹے کو چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ زینب ڈر کے مارے کانپنے لگی اور بولی، بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں شادی شدہ ہوں اور ایک بچے کی ماں ہوں، آپ کی ہمت کیسی ہوئی ایسا کہنے کی؟ یہ سن کر جادوگر فقیر کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے جادو سے زینب کو کتیا بنا دیا اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے لے جانے لگا۔ ادھر زینب کا بیٹا زور زور سے رو رہا تھا۔ زینب کی بہنوں نے جب اس کے بیٹے کے رونے کی آواز سنی تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے گھر آئیں۔ انہوں نے جلدی سے زینب کے بیٹے کو گلے لگا لیا اور اپنی بہن کو گھر میں ڈھونڈنے لگی، لیکن انہیں زینب کہیں نظر نہیں آئی۔ ان کی سوتیلی ماں کے بعد اب زینب بھی غائب ہو چکی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ اب زینب کو گم ہوئے 14 سال کا لمبا وقت گزر چکا تھا۔ اس دوران زینب کا بیٹا جوان ہو چکا تھا۔ اس کی دونوں خالاؤں نے مل کر اسے پالا تھا۔ ایک دن زینب کی خالاؤں نے اسے اس کی ماں کے بارے میں ساری سچائی بتائی۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہو گیا اور بولا، خالہ آج میں اپنے ماں باپ کو ضرور ڈھونڈنے جاؤں گا۔ اس کی خالاؤں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو چکا، جنہیں جانا تھا وہ چلے گئے، اب ہم تمہیں نہیں کھونا چاہتی۔ ہمارے شوہر بھی جنگل گئے تھے اور وہ بھی واپس نہیں آئے، اگر تم بھی چلے گئے تو ہم کس کے سہارے جئیں گی؟ لیکن لڑکے نے کہا،
خالہ آپ فکر مت کیجیے، میں اپنے باپ اور باقی سب کو ڈھونڈ کر واپس ضرور لاؤں گا۔ پھر وہ لڑکا جنگل کی طرف نکل پڑا۔ کئی دنوں تک جنگل میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اپنی ماں باپ کو کہاں ڈھونڈے۔ اسی طرح تلاش کرتے کرتے وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا جو پوری طرح پتھروں کا علاقہ تھا۔ وہاں اس نے پتھر کی عمارتیں دیکھیں اور ایک خوبصورت چھوٹا سا پتھر کا گھر دیکھا۔ وہ غور سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس گھر سے ایک بزرگ باہر آئے اور بولے، بیٹا تم یہاں نئے، تمہیں اس خطرناک علاقے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ لڑکے نے جواب دیا، بابا جی میں اپنے ماں باپ اور تایا جی کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ میری ماں کو ایک جادوگر کتیا بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اللہ والے بزرگ بولے، بیٹا یہ علاقہ ایک بہت بڑے جادوگر کا ہے، وہ بہت طاقتور ہے۔ جو بھی اس سے پنگا لیتا ہے یا اسے بے عزت کرتا ہے وہ اسے پتھر کا بنا دیتا ہے۔ جو تم اپنے ارد گرد پتھر دیکھ رہے ہو یہ بھی کبھی انسان تھے، جادوگر نے انہیں پتھر بنا دیا۔ کچھ سال پہلے یہاں ایک نوجوان آیا تھا، اس کے بعد اس کے پیچھے 2 اور نوجوان آئے تھے۔ جادوگر نے انہیں پیڑ اور پتھر میں بدل دیا۔ اس نے ایک نیک پاکیزہ لڑکی کو بھی 12 سال سے قید کر کے رکھا ہے۔ وہ جادوگر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ لڑکی کسی بھی طرح مان نہیں رہی۔ بزرگ کی باتیں سن کر لڑکا سوچنے لگا، یقیناً یہ لڑکی میری ماں ہے اور یہ لوگ میرے ہی خاندان کے لوگ ہیں۔ آخر کار میں نے اپنوں کو ڈھونڈ ہی لیا۔ اس کے بعد لڑکے نے بزرگ کو ساری کہانی بتائی اور کہا، بابا جی آپ میری مدد کریں، ان لاچار لوگوں کو بچانے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ بزرگ جن کی جھونپڑی کو کبھی زینب کی سوتیلی ماں نے جلا دیا تھا مسکرائے اور بولے، بیٹا اللہ ہمیشہ نیک دل والوں کی مدد کرتا ہے، تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اللہ والے بزرگ مجبوری میں اس خطرناک علاقے میں آ کر رہنے لگے تھے۔ انہوں نے لڑکے سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ بزرگ سوچنے لگے، کیا پتا اس لڑکے کی ماں چھڑوانے سے باقی قیدیوں کو بھی جادوگر کی قید سے آزادی مل جائے۔ بزرگ نے باقی گاؤں والوں کو بتایا، یہ میرا پوتا ہے جو دوسرے گاؤں سے مجھ سے ملنے آیا ہے۔ جادوگر کو شک ہوا کہ گاؤں میں کوئی نیا لڑکا ہے، تو وہ فوراً اللہ والے بزرگ کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا، یہ کون ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، یہ میرا پوتا ہے۔ اس طرح جادوگر اور لڑکے کی ملاقات ہوئی۔ پہچان چھپا کر جادوگر سے ملنے لگا۔ جادوگر نے لڑکے کو دیکھا اور کہا، تم بہت سمجھدار لگتے ہو اور اپنے دادا کی طرح نیک اور معصوم ہو۔ کل تم میرا ایک کام کرو گے، میں تمہیں ایک عمارت میں بھیجوں گا جہاں ایک لڑکی کو میرا پیغام دینا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکا سمجھ گیا وہ اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ وہ اپنی ماں کے لیے پھول لے کر جائے گا۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ وہ وقت آنے پر اپنی ماں کو پہچاننے کے لیے اپنی پہچان ظاہر کرے گا۔ زینب کی شادی کے وقت ناصر نے اسے ایک انگوٹھی دی تھی جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ بعد میں زینب نے وہ انگوٹھی اپنے بیٹے کو پہنا دی تھی۔ سالوں بعد وہ انگوٹھی بڑھا کر دوبارہ بنائی گئی اور لڑکے نے اب بھی وہ انگوٹھی اپنی ہوئی تھی۔ اللہ والے بزرگ نے لڑکے سے کہا، اپنی انگوٹھی کو پھولوں کے گلدستے میں چھپا دو، جب تمہاری ماں اسے دیکھے گی تو وہ فوراً تمہیں پہچان لے گی۔ لیکن یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ جادوگر نے زینب کی نگرانی کے لیے ایک چوکیدار تعینات کر رکھا تھا اور جو ہر وقت سخت سے سخت نگرانی رکھتا تھا۔ جادوگر اللہ والے بزرگ کی بہت عزت کرتا تھا اور ان کے پوتے کو نیک سمجھتا تھا۔ اس نے لڑکے کو گلدستہ دے کر روزانہ زینب کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ لڑکے کی کم عمری محض 14 سال کی وجہ سے جادوگر کو اس پر کوئی شک نہیں ہوا۔ زینب کو کمرے میں قید کر کے رکھا گیا تھا جہاں کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکا روزانہ گلدستہ لے کر زینب کے پاس جاتا اور وہاں جادوگر کی ایک
داسی ہمیشہ زینب کے ساتھ رہتی۔ ایک دن قسمت نے لڑکے کا ساتھ دیا۔ ایسا موقع ملا جب کمرے میں زینب کے سوا کوئی نہیں تھا۔ لڑکے نے جلدی سے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور پھولوں کے گلدستہ میں چھپا کر زینب کے قدموں میں رکھ دی۔ جیسے ہی گلدستہ زمین پر رکھا، انگوٹھی کی آواز ہوئی۔ زینب نے حیرانی سے گلدستہ اٹھایا اور پھولوں میں بندھی انگوٹھی کو پہچان لیا۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو اس نے سالوں پہلے اپنے بیٹے کو پہنائی تھی۔ زینب کی نظریں فوراً گلدستہ لانے والے لڑکے کی طرف اٹھیں۔ دونوں کی نظریں ملتے ہی حقیقت صاف ہو گئی۔